جی السلام علیکم، میں ہوں فالح ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ آج کل کشمیر میں کیونکہ الیکشن مہم چل رہی ہے اور اس میں کئی طرح کے بیانات داغے جاتے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ کے کچھ حمایتی لوگ ہیں، وہ ہمیں نئی نئی کہانیاں سناتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب جو ہے وہ میڈیا پر ان کی کہانی سنا رہے تھے کہ نواز شریف کو کسی نے مارنے کی کوشش کی تھی اور اس میں کون کون لوگ شامل تھے۔ تو مارنے کی یہ کوشش کا وہ ذکر فرما رہے ہیں جب ان کے پلیٹلیٹس کی کہانی جو ہے وہ یہاں پر زبان زد عام بہت مظلومیت کے ساتھ سنائی جا رہی تھی، تو وہ اس پر گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ آج وہ فرما رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ نے کشمیر میں بڑے شد و مت سے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو بھائی جو پہلے ہی لیٹ چکے ہیں، جو پہلے ہی یعنی دو دو چار چار ایک بات پر بیان دے رہے ہوں، جو کبھی مفاہمت کی طرف بڑھیں اور کبھی جو ہے وہ مزاحمت کی طرف بڑھیں، اور کبھی جو ہے وہ ایک گفتگو کریں اور کبھی دوسری کریں، یعنی جن کا پیندہ ہی ٹھیک نہ ہو اور جو کسی بات پر کھڑے ہی نہ ہوں، ان کو کسی نے مار کے کیا کرنا ہے۔ یہ کہانی تو پاکستان مسلم لیگ نے خود بنائی کہ نواز شریف صاحب کی صحت بہت ڈاؤن ہے، کیونکہ انہوں نے باہر آ کے، یعنی جب ان کو جیل سے باہر آنے کا موقع ملا تو انہوں نے باہر آ کے یہ کہانیاں جو ہے وہ بیان کرنی شروع کیں، اور پھر انہوں نے میل ملاپ کر کے تو لیب سے بھی اپنی مرضی کے ٹیسٹ بنوائے۔ پھر جو ڈاکٹرز ان کو دیکھنے کے لیے گئے ان کے ساتھ بھی انہوں نے، کیونکہ یہ زبان زد عام ہے کہ وہ سب جو ہے وہ یہاں پر ایک طرح کی انجینئرنگ کر کے تو پھر وہ یہاں سے لندن تشریف لے گئے۔ تو ان کی بیٹی بھلے ایک دفعہ ان کا ذکر کریں یا ان کا 100 دفعہ ذکر کریں، اور چاہے وہ جو ہے جیسا کہ آج ان کے حمایتی ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ مریم نواز صاحبہ ساتھ میں محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا ذکر کر رہی ہیں کہ وہ تو پبلک نہیں ہوئی تھی، تو پھر وہ انڈیا میں پرنٹ ہوگی۔ تو وہ انڈیا میں اسی وقت ہی پرنٹ ہو سکتی تھی کہ جب نواز شریف صاحب کو اقتدار میں رکھا گیا، تو 20-25 سال تو وہ رہے نا، پھر اس کے بعد سعودی عرب ہو گئے۔ تو ان 20 سالوں میں یا ان جو کم و بیش ان کا ٹائم تھا، وہ اس میں کہیں پر انہوں نے انڈیا میں بھجوا دی ہوگی، کیونکہ ان سے لوگ ملنے والے جو ہے وہ وہیں سے آتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے نہیں بھیجی ہے تو ان کے حمایتی جو ہیں وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن تھا تو انہیں کے کنٹرول میں سب کچھ، اور یہ انہیں کے آگے جو ہے وہ فرنٹ مین تھے، جیسے اب جو ہے وہ عمران خان فرنٹ مین۔ تو بھائی ہمیں یہ کہانیاں جو ہے وہ سنا کے تو کشمیر میں آپ ووٹ لینے کی کوشش مت کیجیے۔ پہلے تو آپ وہاں پر ووٹ لیتے ہیں، ایک درخت کے آگے کھڑے ہو کے فوٹو شاپ کر کے تصویر لگاتے ہیں کہ ہمارا کشمیریوں سے بہت پرانا رشتہ ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ ان کو کہانیاں سناتے ہیں کہ نواز شریف کشمیر سے ہے تو ہم جو ہے نا وہ آپ کی برادری کے ہیں تو ہمیں ووٹ دے دیجیے۔ بھائی سیاست میں یہ کب ہوتا ہے کہ آپ برادری اور یہ نسل در نسل لوگوں کو تقسیم کر کے آپ ووٹ حاصل کریں؟ آپ اپنی جو ہے وہ صفائی کلیئر کٹ جو ہے وہ اس پر دیں کہ جو آپ نے یہاں پر جھوٹی کہانیاں گھڑی ہیں اور چار چار آپ نے جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹس چینج کی ہیں۔ وہ مریم نواز صاحبہ کی تو اپنی کئی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جو قابل غور ہیں، تو وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ جی وہ سچی اور کھری اور صاف ستھری ہیں۔ نہ ان کے بیان میں سچائی ہے، نہ ان کے بیان میں جو ہے وہ صداقت ہے، اور ان کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ وہ کئی مہینے جو ہے وہ خاموش رہتی ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، جب ڈیل نہیں ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ بولنا شروع کرتی ہیں۔ اور عوام بھی ایسے ہیں کہ وہ ان سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے عرصہ خاموش کیوں رہیں جی۔ وہ بیسیکلی ہر طرح کا حربہ استعمال کر کے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ڈیل حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ جیسے 99 کے کو کے بعد مشرف سے ڈیل کی اور چلے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی میمو گیٹ میں ڈیل ہو گئی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ڈیل ہو گئی کہ یہ جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گی، کبھی کو مجرم بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ سب ڈیلوں اور ڈیلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان کے حمایتی جو ہے وہ میڈیا میں بیٹھ کے ہم سب لوگوں کو عجیب طرح کی کہانیاں سناتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ اور چورن بیچنے کو نہیں ہے، تو وہ یہ جو ہے نا وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تمام لوگوں کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جو وزیر اعظم 3 دفعہ بندہ رہا ہو، ٹھیک ہے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اس نے 4 4 6 6 سٹیٹمنٹس کیوں بدل دیں۔ اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔ پھر ان کی صاحبزادی جو ہے وہ 4 4 6 6 سٹیٹمنٹس وہ بدلتی ہیں، ان سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو پھر آپ نے سٹیٹمنٹ کو چینج کیسے کر لیا۔ چلیں چھوٹی موٹی پولیٹیکل جو ہے وہ سٹیٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ اپنے ذاتی احساسات کے بارے میں آپ اس قدر یعنی 2 یا 3 اوپر تلے تہوں میں باتیں کرتے ہیں۔
تو یہ عوام کو اور لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. ان کے کال آف فیل میں بہت تضاد ہے، اور اس تضاد کو جتنا جتنا آپ قریب سے دیکھیں گے، یعنی جتنا آپ پولیٹیکل سینیریو کو آبزرو کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے حمایتی جو ہیں وہ بھی اور یہ خود بھی، یہ صرف کہہ لیں کہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے ہیں اور اپنے لیے ڈیلز حاصل کرنے کے لیے. ادروائز اگر یہ کام کرنا چاہتے تو پاکستان میں ایجوکیشن کو ہی عام کر دیتے. ایجوکیشن پر کوئی کام نہیں کیا. چلیں اسکلڈ لوگ پیدا کر دیتے، اس پر بھی کوئی کام نہیں کیا. چلیں کوئی اور کوئی تو ایسا کام کرتے نا کہ جس میں پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ بینیفٹ لیتی. وہ تو ان سے کچھ نہیں ہوا. تو آپ یہ ہمیں کہانیاں سنائیں گے. وہ نواز شریف صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی. بھائی کسی کو کیا ضرورت ہے اس کو کرنے کی، جو پہلے ہی اتنا جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس میں لوگوں کو عیاں ہو کہ اس انسان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوئی کہہ لیں کہ اس میں صداقت نہیں. پھر ان کے کتنے وزیر اور مشیر اور ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں کس پر کیسز نہیں، سب پر کیسز ہیں. تو پریکٹیکلی تو یہ سب لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں انوالو ہیں. ایک ملک کا وزیر اعظم ہو اور اس کا جو ہے نا وہ دبئی کا کامہ نکلا ہے. پھر ایک ڈیفنس منسٹر ہو یا فورن منسٹر ہو، وہ خواجہ آصف صاحب، تو ان کا بھی اقامہ نکلا ہے. پھر ان کا انٹیریئر منسٹر ہو احسن اقبال، تو اس کا بھی جو ہے نا وہ اقامہ نکلا ہے. تو اقامے کا تو مطلب ہے کہ آپ کی لائلٹیز جو ہے نا وہ کہیں اور آپ نے کیوں رکھی ہوئی. تو یہ ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، نہ ان کے پاس ان چیزوں کا جواب ہے. عوام کو یہ بیوقوف بناتے ہیں. اور لوگ کیونکہ بہت سارے لوگ یعنی ان کی ایجوکیشن نہیں ہے تو ان کی سادگی سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ذرا ان کو قریب سے دیکھیے، جانیے. ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.